ایک بار گزارش کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے میری تقریر دیر ہو رہی ہے، یہ ہاں بیٹھ جاؤ، اچھے لوگ ہو آگے آ کے بیٹھ جاؤ، یہ اتنا مجمع ہو جائے گا جہاں تک نظر جائے گی، مگر یہ لوگ بیٹھ نہیں رہے۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ بیٹے، یہ پیلی شرٹ والے لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی ٹوپا لگا کے، آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اتنی بہت سی پبلک ہے، ذرا قریب آ جاؤ، تھوڑا قریب آؤ، تھوڑا قریب آؤ، وہ لوگ پھنس کے بیٹھے ہیں، تھوڑا قریب آؤ، تھوڑا قریب آؤ، تھوڑا قریب، تھوڑا سا ٹھیک سے بیٹھو، آ جاؤ بیٹے آپ بھی آ جاؤ۔ اگر اتنا بڑا مجمع بغیر کچھ لیے اس محفل سے چلا گیا تو مجھے تو تقریباً حساب دینا ہوگا اس کا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے آ جاؤ، یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، ذرا بھائی ان کی طرف دیکھنا، پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، سب لوگ ذرا ان کی طرف دیکھو، یہ جو کھڑے ہیں پیچھے دیکھو ان کی، یہ بڑے ان کے ہاتھ چوم لو، کتنے اچھے لوگ ہیں، ایسے مقدس لوگ یہاں آئے کیسے ہیں، جو آ تو گئے ہیں مگر بیٹھنے میں ان کو دقت ہے، یہ مہمان نوازی میں آ گئے ہوں گے، چلو فلاں کی دستار ہے چلو دیکھ لیں گے اور کیا ہے، باقی انہیں ابھی اس میں شش و پنج میں ہے کہ ہمیں جلسہ سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ ہاں ابھی یہ کونے میں جو کھڑے ہیں چار پانچ لوگ، ان کے بھی ایک آدھ آدمی جا کے ہاتھ چوم لو تاکہ بیٹھ جائیں، یہ جو ادھر ہیں ادھر یہ کونے میں ہیں اچھے لوگ، دیکھنا ذرا اس کے پیچھے سے ایک آدمی جائے ہاتھ چوم لو ان کے جا کے، اچھے لوگ ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں، ادھر سے برخوردار آپ سے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چلو ماشاءاللہ سے اب آپ کی ذمہ داری ہے، پیچھے والوں جو بھی آگے کھڑا ہو اسے بٹھا لینا، ٹھیک ہے، سب لوگ جم گئے ماشاءاللہ، یہ خوبصورت محفل ہے، دیکھو مدرسوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے، مدرسے میں کیا بات کہی جاتی ہے، مدرسے میں دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں ہوتی، مگر علماء یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا ایمان بچے، اس کے بعد دنیا کا معاملہ دوسرے درجے کا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کیا میری تقریر پہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تو پھر کیا کیوں نہیں رہے ہو، ذرا زور سے بولو، 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں، اور ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو نیک دے گی قیامت کے دن ایک بھی نیکی، اگر آپ کو یہ نیکیاں 90 بھی کم لگ رہی ہوں، حالانکہ حضور فرماتے ہیں مومن نیکیوں کا حدیث ہے، یعنی اسے جہاں بھی نیکی ملے گی وہ اسے ضائع نہیں جانے دے گا، فرماتے ہیں راستے میں چلتے وقت پتھر ہٹا کے بھی مومن نیکی کما لیتا ہے، یعنی چلتے چلتے نیکی ہوگی نہیں ہوگی، اور اگر یہ 90 نیکیاں کم لگ رہی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں، میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھائے، پھر مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، یہ اتنا بڑا پنڈال، یہ اتنا عظیم الشان جلسہ، مگر یہ چند لوگ یہ جہاں یہ جو پیچھے کھڑے ہیں سر پھرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے آگے بیٹھ جائیں، آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، میں بھی تپ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو کہوں گا نا، تپن ہو رہی مجھے بھی، بڑاس نکل رہا ہوں ماشاءاللہ، پینٹ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، ہاتھ تمہارے ہی ہیں کہیں نہیں جائیں گے، پینٹ سے نکال لو باہر، اوہو اصل اگر یہ ابھی آیا ہے، یہ ابھی جاپان سے چین سے آیا ہے، ہاں ایسے یہودیوں کی طرح کپڑے، یہودیوں کی طرح چہرے، ماشاءاللہ، میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے سے میرے قریب آ جائیں، پڑھ دوں؟ آپ میرے ساتھ پڑھو گے، سب کیمرے والے سب پڑھو گے انشاءاللہ ہیں، ماشاءاللہ، نبی سے کہنا، واہ 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 واہ، نبی سے کہنا، جو مدینے کو تو جائے، سبحان اللہ، نبی سے کہنا، جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام، تیرے در کی آرزو میں
یہ دیوانہ مر نہ جائے. یہ ذرا جو مدینہ جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ پیسنا پڑے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ نہ جائے. پیچھے والے ذرا اتنے لوگ آواز دیں گے تو پونے میں گونج جائے گی آواز. نعت شریف پڑھو نا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی فکروں سے دور کرے. ڈپریشن گانا گانے سے دور نہیں ہوتا, حضور کی نعت پڑھنے سے دور ہوتا ہے. سبحان اللہ. پڑھو ذرا. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ نہ جائے. بتاؤ آواز آ رہی ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنی آواز آ رہی ہے؟ تو شرما کیوں رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ نے زبان حضور کی تعریف کے لیے. پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا میرے ساتھ پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ نہ جائے. اب جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں گے تو اگلا شعر پڑھوں گا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کتنے اچھے لوگ ہیں, ایک دم بیٹھ جائیں گے ماشاءاللہ. سوچو تو کیسا ہوگا. واہ 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 واہ. جلسے میں آئے ہو یا ایسے آ گئے ہو؟ سبحان اللہ. جو لوگ جو لوگ ذوق نہیں رکھتے انہیں جلسے میں نہیں آنا چاہیے. پاسمان ملت فرماتے تھے وہ تو جلسے میں آ کے بوجھ بن جاتے ہیں. ان کو منحوسیت کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہیں منحوسیت پھیلاتے ہیں. جیسے جو لوگ مسکراتے نہیں نا ان کے گھر مہمان نہیں آتے. تو بتاؤ منحوس کے گھر مہمان آئے گا؟ مہمان تو اس کے گھر آتا ہے جو بااخلاق ہوتا ہے, خوش اخلاق ہوتا ہے. سبحان اللہ. پڑھو ذرا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. کانٹھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاندھوں پہ مصطفیٰ. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. جسے جانا ہو مدینے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. اور سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. اللہ. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. بھاگ جائے. پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. جسے جانا ہو مدینے
ساتھ گنگنائے واہ 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 یہ سبحان اللہ سبحان اللہ مر نہ جائے. اور یہ شعر ایک اور سنو پھر تقریر شروع کرتا ہوں. جی عطا کرم. جسے مصطفیٰ دعا دے صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 آبے دہن لگا. واہ واہ. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. آج کل کے زمانے کی عورتیں جی کہتی ہیں صبح کو ہم جو ہے وہ بریک فاسٹ یعنی صبح کا ناشتہ بناتے ہیں, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, اور جھاڑو لگاتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, برتن دھوتے ہیں. ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا, برتن دھوتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں, اور جو ہے نا 10-15 منٹ ہمیں غیبت بھی کرنی ہوتی ہے, تو نماز کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, ان کی نظر یہ شعر ہے. شعر سماعت کریں, وہ میرے ساتھ پڑھ لو. تیرے در مدینے جانا چاہتے پڑھو. تیرے در نہ مر نہ جائے. اور بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے. میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. زندہ باد. یہ دیوان جسے جانا ہو مدینے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے. جسے جا سمجھ نہیں آ رہی یار شعر میں کہہ رہا ہوں تو پھر تو سمجھ جاؤ. بیٹھ جاؤ, پڑھو میرے ساتھ. تیرے در کی یہ دیوانہ مر نہ جائے. اور ہندی ہوں میں مسلمان ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان ہندوستان وطن ہے. خواجہ کا ہوں دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے. نعرہ تکبیر یار استقبال کرے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان مدرسہ الجامعۃ القادریہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آج کل خودکشی کر رہے ہیں نوجوان. ادھر دیکھو, ہنسو مت. ادھر دیکھو, اگر کچھ چاہتے ہو نا تو حضور کی محفل میں رونا سیکھو. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ ہنسنا ہسانا یہ قہقہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ادھر دیکھو, اب نوجوان خودکشی کر رہے ہیں. بولے بھائی کیوں کر لی؟ خودکشی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کبوتر کے اوپر جب حملہ کرتی نا بلی تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, حالانکہ وہ اڑ بھی سکتا ہے, مگر وہ ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں آپ, وہ ایسا خودکشی کیسے کر لی بھائی؟ ارے بھائی چھوڑو نا بھائی, آپ سے تو میرا جلسہ تقریر خراب کر رہے ہو آپ. جاؤ یہ کیا دکان لگا لی, جاؤ ختم کرو بھائی, ختم کرو.
اور لے لو یار، اور لے لو، چلے جاؤ. ٹھیک ٹھیک. اب وہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ بولے وہ ایک لڑکی کی وجہ سے. وہ ہم نیٹ پہ ملاقات ہو گئی، پھر کیا ہوا، پھر ہم نے اس کا پروفائل وغیرہ دیکھا، پھر نمبر مل گیا، پھر اس کے بعد ویڈیو کال ہونے لگی، پھر کیا ہوا، پھر اس نے ہمیں بلاک کر دیا. اب ہمارا دل ٹوٹ گیا، ہم نے اپنی جان دے دی. بڑا جہالت والی موت مرا ہے جاہل. تو جس نے اب اس لڑکی کے بارے میں سوچا جو تجھے جانتی بھی نہیں ہے، اس ماں کے درد کے بارے میں نہیں سوچا جو تیرے بنا جی نہیں پائے. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ. اس باپ کے بارے میں نہیں سوچا جس کی پوری زندگی کمائی تو ہے. خودکشی کر رہے ہیں نوجوان. دیکھو یہ محبت نہیں کہنا چاہیے، اسے جسم کا تقاضا ہے. یہ کسی سے کسی کا رجحان ہو جانا یہ اس کی خواہش نفس ہے. اس کو محبت کہنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے. اور سنو، جو لڑکے لڑکیاں اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں 90 نہیں 95% طلاقیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. 95% طلاقیں ہوتی ہیں، اور جس میں طلاقیں نہیں ہوتی ان میں جھگڑے ہوتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کا آنکڑا نہیں ہے، پوری دنیا کے جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں پسند سے، یہ بغیر کسی سیاق و سباق دیکھے ہوئے ان کا انجام یہ ہے کہ محبت اگر مل جائے انسان تب بھی برباد ہو جاتا ہے، اور نہ ملے تب بھی برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ اس نے دل اسے دیا جو اپنے دوپٹے کا پلو نہ سنبھال سکا، وہ تیرے دل کی قدر و قیمت کو کیا جانے گا. ایسی جگہ محبت کیوں کرتا ہے کہ محبت مل جائے تب بھی انسان پہ برباد، نہ ملے تب بھی برباد. محبت کرنی ہے تو نوجوان اس نبی پاک سے کر کہ نہ مل جائے تو بلال حبشی بنا دے، نہ ملے تو ویسے کرنی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی تقریر بس یہ شروع کر رہا ہوں، اس میں نے کم سے کم 15 شعر لکھے ہیں، اس کلام میں بلکہ 17-18 مگر پر ختم کر رہا ہوں. اب بس تقریر جتنی بھی دیر ہو رہی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ جو پیچھے بالکل کھڑے ہیں میرے بھائی، یہ جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک ان کو لگے گا میرے بھائیوں کو کہ میں تقریر شروع کروں گا نہیں. میرے جتنے بھائی یہ کھڑے ہیں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ آؤ میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں. بھائی کیسے بیٹھو گے آپ لوگ؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بٹھا لو بٹھا لو بٹھا لو، محبت سے بٹھا لو. محبت سے ہم دین کا بات کر رہے ہیں، محبت سے کریں گے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اب محبت کر کے انسان برباد ہو رہے ہیں. نوجوانوں کو دیکھو، اپنی ارے شادی تو تیری ہو جائے گی، کام میں لگ، دماغ اپنا اس میں لگا، جوانی میں کام میں دھیان دے، اپنی پڑھائی پہ دھیان دے. کیا یہ ادھر ادھر تو نے یہ کرنا شروع کر دیا اور تو بیکار ہو گیا، بالکل بے، تیرا دل تم ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر تو نے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کر دی. اور غالب تھا جس نے یہ کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. جب اس نے عشق کے لیے ایسی تشریح کی تو بریلی سے آواز آئی، جب تو عشق جانتا ہی نہیں ہے تو عشق کے بارے میں بولتا کیوں ہے؟ عشق کسی کو نکما نہیں کرتا ہے، اگر عشق ہو جائے نکمے کو تو اسے کام کا انسان بنا دیتا ہے. ایک غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. بریلی سے آواز آئی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا بیس بڑھائیں بھائی، بیس اس کا تھوڑا سا بیس بڑھائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا ایکو کم کریں، آواز بڑھائیں. بہت اچھا مائک ہے. میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. دیکھو میں نے جس عنوان کے تحت یہ اپنی تقریر کرنی ہے وہ بات شروع کر رہا ہوں. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے یہ خبر سنی تو مجھے بڑی تکلیف ہے اس کی، وہ آپ کو بھی سنا رہا ہوں. ایک نوجوان بچہ تھا، یعنی 11-12 سال کا بچہ تھا، حافظ قرآن بن گیا. یہ لوگ خاموش نہیں ہوں گے جو بول رہے ہیں پیچھے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. دعا کر دو بھائی. آپ کی وجہ سے حضور کی بات میں الجھن ہو رہی ہے. اتنے لوگ، قیامت میں کیا جواب دو گے آپ لوگ پیچھے جو کھڑے ہو؟ یہ جو بلے لگا کے کھڑے ہیں یہ یا تو دور چلے جائیں یا یہ بھی بیٹھ جائیں. ہاں بس 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 میری طرف دیکھیں، آواز نہ کرو. جو جہاں کھڑا ہے خاموشی سنیں، ایکو کم کریں بھائی. ٹھیک ہے؟ میری بہنیں کتنی شان سن رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. اب آپ کو بھی اطمینان ہو گیا نا؟ اب سنیں.
تو ایک بچہ حافظ قرآن بننا تھا، اس کی دستار تھی، یعنی ایک ہفتے کے بعد تو وہ اپنے گھر آیا اور وہ جمعے کے دن چھٹی میں آیا تھا، تو اس نے پھر غسل کیا اور پھر وہ نکلا مسجد کے لیے، تو گر گیا راستے میں، ہاسپٹل لے گئے لوگ، ڈاکٹر نے کہا یہ تو انتقال کر چکا ہے۔ باپ گیا، ماں گئی، ماں قدموں کی طرف جا کے کھڑی ہو گئی، بیٹے کے پاؤں کو پکڑ کے جب اس نے رونا شروع کیا ہے تو جتنے کھڑے تھے وہ سب ہچکیاں لے لے کے روتے تھے۔ ماں نے یہی کہا تھا، میرے لال، میرے بیٹے، جب تو پہلی مرتبہ میرے گھر سے گیا تھا تو تجھے جب تیرے باپ تیرے تھیلے میں، تیرے بیگ میں کپڑے لے کے گئے تھے اور جب تو مجھے دیکھ کے روتا تھا تو میں اس وقت تو نہیں روئی تھی، مگر بیٹے اس کے بعد سے لے کے آج تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جو میں نے تجھے یاد کر کے میں روئی نہیں، مگر چونکہ تو میرے آنسوؤں سے کمزور ہو جاتا تو میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیا میرے لال۔ اور میرے بچے جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تھے میرے ہاتھ کا، تو میں سوچتی تھی کہ مجھے آج میرے بچے یہ کھانا کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا مدرسے کی دال روٹی کھاتا ہوگا۔ میں نے اپنے بچوں کے کپڑے چھوٹوں کو دھو دھو کے پہنائے، مگر تو مدرسے میں 8-9 سال کی عمر سے اپنے کپڑے دھوتا تھا۔ یہ ساری قربانیاں میں نے اس وجہ سے برداشت کی تھی اور اتنی دی تھی اور اس تکلیف کو سہا تھا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا اور میں انتقال کروں گی، لوگ مجھ پہ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، مگر میرا حافظ قرآن بیٹا نہیں جائے گا، اور جب وہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو میرا اللہ مجھے ضرور بخشے گا۔ مجھے ایسی امید تھی، مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیا کیا اپنے ماں کے دل پر، یہ کیسا تو نے درد دے دیا میرے لاڈلے۔ پھر اپنا دوپٹہ اٹھا کے اس کے سر پہ باندھ لگی، بنا دستار کے نہیں جانے دوں گی۔ میرے بیٹے ایک زمانے سے امید لگائی تھی کہ میرا بیٹا جب حافظ قرآن بنے گا، اللہ اکبر، فخر سے کہوں گی وہ جس کے صافہ بند رہا ہے، وہ علماء جس کے سر پہ صافہ باندھ رہے ہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، باپ بھی یہ کہتا ہے میرے لاڈلے میں نے تجھے اس وجہ سے حافظ قرآن بنایا تھا کہ میں تو پڑھ لکھ نہ پایا مگر تجھے پڑھ لکھا ہوں، اور جب میرے جنازہ تیار ہو جائے تو میرا بیٹا جب مصلی پہ آگے بڑھ کے جب اللہ کی تعریف کرے گا، جب حمد بیان کرے گا، جب میرے لیے دعا کرتا تو مجھے امید تھی کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو بخش دیتا، مگر میرے لاڈلے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت یہ نہیں دیکھتی، بوڑھے جو ہے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں اور جوانوں کی میتیں گھر سے نکلی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی میں اپنی زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے، بولو ہو سکتا ہے نا، جلدی بولو، ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے، بالکل مان لو ہو سکتا ہے، تو مجھے پھر اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی ایسا بندہ آیا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو، اللہ اللہ اکبر۔ پھر وہ کبھی نصیحت ہو سکتا ہے نا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 10 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 30 سال، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 70، 80، 90، کتنے سال کی ہیں آپ؟ 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، اور آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نہیں مریں گی؟ تو آپ قبرستان میں جا کے غور کریں، جتنے بھی مرد ہیں، اور جا کر کے دیکھیں جس بھی عمر کے وہ ہیں، ایک نہ ایک مردہ ہر قبرستان میں ان کی عمر کا ملے گا، 10 سال کا بھی ہے، 20 سال کا بھی ہے، 25 سال کا بھی ہے، 50 سال کا بھی ہے، اور دنیا کے یہ عبرت کے لیے کافی ہے کہ جب تیرے جیسا اس کو بھی لگتا تھا میری ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، مگر موت نے اچانک اسے پکڑا اور پھر موقع نہیں مل سکا اس کو بھاگنے کا، موت موقع بھاگنے کا نہیں دیتا۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں جس نے موت سے مقابلہ کیا وہ پست ہو گیا، جس نے موت سے مقابلہ کرنا چاہا موت نے اس کے پنجے کو مروڑ دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بے نمازی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اگر آپ نے دیکھا ہو تو جواب دینا، کوئی بے نمازی مرنے والا تھا اور اس کی مرنے سے ایک دن پہلے اس کے پاس آ کر کے فرشتے نے کہا توبہ کر لے، اگر اسی حال میں مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ کبھی دیکھا بے نمازی کو؟
اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے۔ اب میری طرف دیکھیے، اجمیر شریف چلے گئے، بہرائچ شریف چلے گئے، فلاں شریف چلے گئے، اس شریف چلے گئے، سارے شریف جاؤ، برکت کی جگہ ہے، عرس میں برکتیں ہیں، مگر سوال یہ ہے کتنے عرس ایک فرض نماز کے برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عرسوں میں جانے والوں اور نمازوں کو چھوڑنے والوں، عرسوں میں جا کر اللہ اکبر اجمیر تک چلے گئے، گاڑیاں رکی تو مگر کھانے کے لیے، گاڑیاں رکی تو مگر آگرے کا تاج محل دیکھنے کے لیے، گاڑی رکی تو آمیر کا قلعہ دیکھنے کے لیے، گاڑیاں رکی تو کھانا کھانے کے لیے، مگر گاڑی نماز کے لیے نہیں رکی، اجمیر جا رہا ہے۔ کون سے اجمیر جا رہا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے اجمیر کے ہندل ولی عطائے رسول کے پاؤں کے چھالے جب پھوٹ گئے، ان میں زخم بن گئے، مریدوں نے کہا حضور آرام کریں، اب آپ کی جو کھڑاؤ ہے اس پہ آپ کے خون لگ گیا ہے، آپ کے پاؤں کے زخم دیکھ کر کے سرکار ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ 1-2 دن تو آرام کر لیں۔ ہندل ولی عطائے رسول نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے کہا نہیں نہیں نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا جب تک ہندوستان کے ایک ایک گھر میں میرے نانا کا دین کا پیغام نہ پہنچ جائے، ہندل ولی نہیں ٹھہرے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل رسول۔ جلدی بولو، معین الدین نہیں ٹھہرے گا۔ مگر تم اجمیر تو گئے مگر تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سوال یہ ہے پیر سے محبت، نماز سے کوئی محبت نہیں۔ اللہ اللہ، پیر نے بھی نہیں کہا بھائی عرس سے ضروری میری اللہ کی نماز ہے، جی اسے پتا ہے میرے عرس میں لوگ آئیں گے تو میرے یہاں بھیڑ بن جائے گی، میرا کام ہو گیا۔ رات رات جاگے 8-8 دن مگر نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی وہ تیرا پیر نہیں ہو سکتا جو خود بھی بے نمازی ہو اور تجھے بھی بے نمازی بنائے۔ ارے پیر تو وہ ہوتا ہے اگر خود نظام الدین محبوب الہی ہوتا ہے تو مرید کو امیر و خسرو بنا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے تو بولو، سبحان اللہ۔ مسکرا کے تو بولو۔ اب میری طرف دیکھو، اب پیر صاحب نے کہہ دیا تم میرے ساتھ اٹھو گے، حالانکہ پیر صاحب کی اس بات کو مان نہیں سکتے ہم لوگ۔ کیوں؟ چونکہ حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے قیامت کے دن فرعون کے ساتھ نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ کس کے ساتھ اٹھے گا بولو؟ میری طرف دیکھو، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، دشمنان خدا کے ساتھ۔ میری طرف بتائیے آج تک آپ نے دیکھا کسی بے نماز، آپ نے سود کھانے والے کو دیکھا کہ اس کی توند بڑی ہوگی قیامت کے دن؟ سود کھانے والے کی اس سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھئی تو توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا؟ سود کھانے والے کی توند بڑی، جسم چھوٹا، گرے گا اٹھے گا، اٹھے گا، اس کی توازن کو اس کی توند بگاڑ دے گی، یہ گرے گا اٹھے گا، اٹھے گا گرے گا، گرے گا اٹھے گا۔ اہل میں سے پوچھیں گے یہ کون ہے یہ جو بار بار گرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اس کا منہ کے بل گرتا ہے، اس کا پیٹ اسے کھڑا نہیں ہونے دے رہا ہے۔ تو اہل محشر جب پوچھیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو سود کھاتا تھا۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے، مگر آج تک کبھی کسی سود والے کے پاس کسی فرشتے نے آ کے نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے۔ کبھی کہا بے نمازی سے، ماں باپ کے نافرمان سے؟ بولو تو جلدی بولو۔ کبھی کہا ادھر دیکھو، کبھی موت نے کہا توبہ کر لے، اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی کہا آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا موت نے کہا ہو کبھی ایسے انسان سے اللہ اکبر جو شراب پیتا ہو کہ شرابی جب مرے گا ذلیل ہو کے مرے گا، اٹھے گا قیامت کے دن اور جب وہ جہنم میں جائے گا اسے پہلا مشروب جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا جسے پی کر کے اس کی ساری خال جھڑ جائے گی۔ اگر آج تک کسی شرابی سے موت نے نہیں کہا توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مر جائے گا، بے نمازی سے نہیں کہا، سود کھانے والے سے نہیں کہا، بد نگاہی کرنے والے سے نہیں کہا، بے نمازی سے نہیں کہا۔ اب میری طرف دیکھیے، آپ میری تقریر پوری بھول جائیں، یہ آپ کی خود کی مرضی ہے، مگر یہ جو فرمان آپ کو بتا رہا ہوں اس قول مبارک کو اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے موبائل کی سٹوری پہ لگاؤ، اپنے اسٹیٹس پہ لگاؤ، اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر میں لکھو تاکہ سب کے اوپر سیدنا غوث العظم کا فیضان جاری ہو۔ غوث العظم فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موت تجھے، جلدی بولو میرے ساتھ تو بولو، موت تجھے حال، آواز بڑھاؤ، موت تجھے حال، جو پیچھے والے بولو موت تجھے حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا،
جس میں مرنا چاہتا ہے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے، بے نمازی مرنا چاہتا ہے تیری مرضی، نمازی بننا چاہتا ہے تو نماز پڑھ کے مر۔ اچھا دیکھیں آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اچھا دیکھو اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ ذرا دھیان دیں آپ لوگ میری طرف، ذرا غور کریں، یعنی ہم جو برباد ہیں، ہم جو بیکار ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں مال کی طلب نے تمہیں غافل رکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کو اللہ ایک جنگل بھر کر سونا دے دے تو یہ پہلے دن میں اسے ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ انسان کی جو حوث ہے اس کو پیسہ نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، ایک تو پیسے کی آرزو تمنا اور خواہش، اور دوسری جینے کی آرزو، یعنی جینا بھی لمبا چاہتا ہے۔ بوڑھے کی دو خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں۔ میری طرف دیکھیے، پیسہ اتنا کمایا، خوب کمایا، اور پھر اسے بچا بھی لیا۔ کیسے بچایا بھائی؟ اس وجہ سے کہ میری بہن پریشان تھی، وہ میرے پاس آئی بھی تھی، مگر میں نے تھوڑے بہت دے کے اسے ٹال دیا۔ میں نے اپنا پیسہ بچایا، کیسے؟ زمین خرید لی، اور زمین خرید کے اپنے پیسے کو انویسٹ کر دیا۔ اچھا پھر اور کیسے بچایا؟ کہنے لگے پھر میں نے پلاٹ خرید لیا، میرا بھائی پریشان تھا، میں نے اسے نہیں دیا، میں نے یتیموں کے آنسو نہیں پوچھے، میں نے اپنے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیا، میرا پیسہ تاکہ بچ جائے۔ میں نے مدرسے میں نہیں دیا، میں نے مسجد میں نہیں دیا، بلکہ اپنے پیسے کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ کیسا؟ میں نے بینکوں میں جمع کیا، میں نے اپنی زمینوں میں انویسٹ کیا، تو یہ پیسہ تیرا بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا، بلکہ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے ایک بکری کو ذبح کروایا اور پھر اس کو بانٹ دیا، پھر تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کیا بچا؟ میں نے ایک کٹوری کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ 4-5 بوٹیاں بچی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں بچا جو عائشہ تیری کٹوری میں ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہوا ہے، بچا وہ ہے جس سے یتیم کے آنسو پوچھ گئے ہیں، بچا وہ نہیں ہے میرے بھائی جس سے تو نے زمینیں خریدی ہیں، بچا وہ ہے جو تیری بہن اور تیرے بھائی کے کام آ گیا ہے، بچا وہ نہیں ہے جس سے تو نے پلاٹیں خریدی ہے، بچا وہ ہے جو مدرسے میں لگ گیا ہے یا مسجد میں لگ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کوئی اپنا پیسہ لے کے جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل جا سکتا ہے، اور عاشق رسول اپنا پیسہ دنیا میں چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بعد میں قبر میں جاتا ہے، اس کا پیسہ پہلے ہی قبر میں چلا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے تو بولو یار، نعرہ تکبیر، پیچھے والے بولو۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، حتی زرتم المقابر، یہ پیسہ بمبئی چلا گیا کمانے مگر نماز کو نہیں کیا، پیسے کی طلب میں سعودی تک چلا گیا مگر نماز کا پابند نہ بنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اب کیا سمجھ رہے چھوڑ دی جاؤ؟ نہیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ پھر آگے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ادھر دیکھو ذرا اس لہجے کو سنو، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کیا بات، ہاں جلد جان جاؤ۔ بات پھر وہی ہے، پھر سما کے اضافے صاحب فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر ہاں مولا کائنات سے پوچھا گیا اے مولا علی یہ بتائیں اللہ نے 2 مرتبہ ایک بات کو کیوں ارشاد فرمایا، یعنی 2 مرتبہ فرمایا جان جاؤ گے، اس میں کیا راز ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں 1 مرتبہ قبر میں جانو گے، 1 مرتبہ حشر میں جانو گے۔ 1 مرتبہ جلدی بولو، سبحان اللہ، 1 مرتبہ قبر میں جانو گے، 1 مرتبہ۔ اچھا موت کسی کو حال بدل لے، ادھر دیکھو جلدی بولو، اے بچے، اے لال، اے بھائی، اس کو میری طرف مخاطب کرنا ذرا۔ ماشاءاللہ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، نوجوانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہمیں پتہ ہے، چونکہ یہ جب فلم دیکھتے ہیں تو لمبی دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں شیطان ہے۔ اللہ میری طرف دیکھو، آپ کو بھٹکنا نہیں ہے، میں آپ سے بہت ضروری باتیں کر رہا ہوں، آپ کو ادھر ادھر باتوں میں اپنی جو آپ کی جو ایک سوئی ہے اور جو آپ کی یہ خاموشی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ میری طرف دیکھیں، موت تجھے حال بدلنے، پورا مجمع بولے موت تجھے حال بدلنے، نہیں دے گی، موت حال بدلنے
نہیں دے گی. موت حال بدلنے نہیں دے گی. موت حال بدلنے دیتی بھی نہیں ہے. ایک نوجوان ہے 22 سال کا, 6 گھنٹہ وہ جم کرتا ہے. جم, اس کا جو پیٹ ہے بہترین, 6 ایپس ہیں, اس کا بہترین جسم ہے, اور جدھر سے گزرتا ہے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں, اور جدھر انسٹاگرام پہ ایک اپنی ویڈیو ڈالے اور لائک اس کے لاکھوں آ جاتے ہیں. مگر آج وہ اپنا جم کرنے کے بعد ایک گھٹیا قسم کی فلم دیکھنے گیا. ویسے فلمیں تو ساری گھٹیا ہوتی ہیں, مگر وہ گھٹیا میں سے گھٹیا فلم دیکھ کے گیا, اور دیکھنے کے بعد باہر نکلا. اپنی بائک اس نے اسٹارٹ کی, اور بائک اسٹارٹ کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ چلا, اور چلتے 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 اس کو خبر نہیں تھی کہ یہ اس کی زندگی کی آخری بائک ہے. اس کے بعد وہ کبھی بائک پہ نہ بیٹھ پائے گا. کانوں میں اس کے گانا چل رہا تھا, منہ میں گٹکا, تیزی کے ساتھ بائک. مگر اچانک اس کو دل کا دورہ پڑا. 22 سال کا نوجوان پھڑکتا ہوا پہلے گرا, اس کے بعد اس کی بائک گری. اللہ اکبر, پورا چہرہ اس کا اللہ اکبر زمین میں لگا گیا. وہ چہرہ جو حسین بھی تھا, وہ چہرہ جسے دیکھ کر کے لوگ خوبصورتی کی داد دیتے تھے, وہ چہرہ جس کے ایک نشان پر وہ اپنے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا تھا کہ یہ نشان میرا مٹے گا کیسے. سیلون والے کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا میرے اس نشان کے بارے میں غور کرو. اللہ اکبر, پورا چہرہ اس کا ادھڑ گیا, پورا چہرہ بکھر گیا روڈ پر. اور پھر جب ڈاکٹر کے لے کے گئے مر چکا تھا, پھر اسے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں ڈال دیا گیا. اب کئی لاشیں ہیں, اس کے بعد اس کی لاش کو چیرا جائے گا, اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. تب تک اس کی ناک میں کیڑے چل رہے ہیں, اس کی ناک میں مکھیاں چل رہی ہیں. اس کا سارا غرور, اس کا سارا گھمنڈ, اس کا سارا ایٹیٹیوڈ, اس کا سارا غرور, یہ سارا موت نے مٹی میں ملا دیا. اس کی ساری نشے بازی ختم ہو گئی. یہ اب کچھ نہیں کر سکتا. یہ بالکل آسانی سے لیٹا ہے, بالکل اس کی ناک کے اندر سے جاتی ہیں مکھیاں, منہ کے اندر سے نکل جاتی ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر لے جایا گیا, اور پھر سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. چاہے مرد مرے, چاہے عورت مرے, چاہے بچہ مرے, چاہے چھوٹا مرے, چاہے بڑا مرے, کوئی بھی مرے. جب کوئی مرتا ہے تو اللہ اکبر اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. ان نیچرل موت میں یہ جو حادثے والی موت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے جسم پر پہلے کیا چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے, مگر اب ایسا نہیں کرتے. وہ ایسا کرتے ہیں کہ اب وہ ہاتھ وہ سر میں لگاتے, اور سر میں لگانے کے بعد گلنڈر, اور گلنڈر سے پورا کر سے اتار لیں گے. پھر سر کے اندر چیک کریں گے پانی بھرا ہوا ہے یا خون بھرا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پہ لگائیں گے, پورا کاٹ کے کر سے اوپر سے نیچے تک کاٹتے ہوئے لے جائیں گے, اور پوری یہ پسلیاں اتار دیں گے. اور اس کے بعد وہ موٹے موٹے سوئی سے اس کے اندر ٹانکے لگائیں گے, اور ٹانکے لگانے کے بعد پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ کالی پنی ڈال کے رکھ دیتے ہیں. میں نے 2018 میں اپنے ایک پڑوسی کو غسل دیا, اس کے سر کے نیچے سے ہاتھ ڈالا, پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا, اس کی جو سفید ہڈی تھی میری انگلی پہ لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا آپ کے درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کرنے کے لیے سے پہلے غسل دینے کے لیے غسال آتا ہے, تو جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آسانی سے اٹھا میرے ہاتھ کو, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اے ہے موت مرنے کے بعد انسان کتنا لاچار ہو گیا کہ اس کی اوپر اس کی انگوٹھی اتار لی. لے میرے گھر والوں نے میری گھڑی بھی اتار لی, میری انگوٹھی بھی اتار لی, میرا جتنا مال تھا اس سب سے قبضہ کر لیا, مگر کوئی ایک لوٹا لے کے مجھے غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یار اپنے غسل دیتے ہیں تو آسانی سے پکڑیں گے نا بہت زیادہ, مگر کیا پتا مجھے کون غسل دے. آپ کو یہ دنیا تو ایسی ہے, کون کس کا غسل دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر جب لے کے چلتے ہیں نا دفن کرنے کے لیے, تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جانے والوں ذرا پاؤں دھیرے دھیرے رکھو, تمہارے پاؤں کے رکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, تمہارے پاؤں کی دھمک سے. حضرت میری بہنیں بیٹی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے, اور جا کر کے بولے میری والدہ اب میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں, اب مجھے تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے. میری والدہ تو کہے تو اللہ کے فضل سے میں مردے اب زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی نہ عیسیٰ نہ میرے بیٹے, جب میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میری طرف دیکھیے میرے بھائیوں, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, سیدہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے والا, اگر آپ چند کتابیں پڑھنے کے بعد موت سے مطمئن ہو گئے اور آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا اور موت کے بارے میں آپ غور نہیں کرتے, تو آپ غلطی پر ہیں. اس روایت کو سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حضور کے صحابی ہیں,
बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं, इतनी सारी हदीसें आपने सुनी होंगी उनसे, उनका इंतकाल होने वाला है, तो उनका रंग कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, यानी कभी लाल, कभी पीला, कभी होश में, कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? कहा नहीं 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 नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसे खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में जा रहा है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक ये आखिरी वक्त है, अगर इस वक्त में रूह निकलते वक्त तूने मुझे माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मेरे रब, अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हजरत सैयदना उमर के जब चाकू मारा गया तो आपकी आंतों में पूरी फट गई। जब आपने दूध पिया तो वो आंतों के जरिए खून बन के निकल गया। आपने कहा मेरा आखिरी वक्त है, सर जमीन पर, सर मेरा जमीन पर रखो। नहीं रखा। उमर कौन? मेरे आका फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। फरमाते मेरा अल्लाह मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। उमर कौन? जो आदि दुनिया के बादशाह मगर सर जमीन पे रखने के लिए कह रहे हैं अब्दुल्ला से, अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से, मेरा सर जमीन में नहीं रख, सर जमीन पे रख दे बेटे, नहीं रखा। जब कई मर्तबा कहा तो सर जमीन पे, इधर सारे सहाबा खड़े उस दौर के, आपने सर जमीन पे रख के अपनी नाक रगड़ी और कहा या अल्लाह, उमर लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर हलाक हो जाएगा। मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात मैं सफर में रहता हूं तो अपने मालिक से कहता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मदीने में अपने महबूब के रोजे के आसपास कहीं ईमान वाली बेहतर वाली मौत अता फरमाना, अपनी रजा वाली दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, सोचो तो उसका जनाजा घर आया। माँ रोई, बहनें रोई, बाप रोया, सब तो रोए, मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता है। दोस्त कह रहे हैं जल्दी, रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी, ओए हमारी दुकानें बंद हैं, ओ हमें लंबा जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। जनाजा उठा लिया गया। जनाजा उठाने के बाद उसको दफन करने के लिए ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज़रत ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं, एक जगह हुजूर की ऊँटनी मुस्तरिब हो गई, बेकरार हो गई। हमने अर्ज़ की हुजूर की आंखों में आंसू देख के, या रसूलल्लाह क्या बात है? आपने इरशाद फरमाया, सुनो मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। फरमाते हो कबीले बनु नज्जार के कब्रिस्तान में जो एक कब्र है उसके अंदर अजाब हो रहा है और मेरी ऊँटनी उस अजाब के मुर्दे की आवाज सुन के इस्तराब में है, वो बेकरार है। मेरे भाइयों, एक जमींदार की खबर खोदी गई, उसके अंदर बिच्छू निकले, फिर उसे बंद कर दी गई, फिर बिच्छू, तीसरी जगह फिर बिच्छू। उलमा से पूछा गया और खोद लो, चौथी जगह देख लो, फिर बिच्छू, पांचवी जगह फिर बिच्छू। उलमा ने कहा सुनो, अब ये बिच्छू नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है, ये कहीं भी दफन करोगे, कितनी भी खबरें खोदोगे, ये बिच्छू नहीं जाएंगे। उसे बिच्छू के दरमियान में जैसी रखा गया, पूरा सफेद कफन पे काले काले बिच्छू। लोग डर गए, सहमते सहमते तख्ते लगाते ऊंची नीचे भागते हुए लोग निकल गए। मेरे कहने का मतलब यह है, इधर देखो, आपको अगर डर नहीं लगता तो मेरे दोस्त मेरी भाई इधर देख, मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद करेगा फिर भी मरेगा, और अगर तू मौत को याद नहीं करेगा तब भी मरेगा, याद करेगा तब भी मरेगा। याद करेगा तो आसानी की मौत मरेगा, और याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्त मौत मरेगा। सुन मेरे भाई, सवाल यह है, उसको दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब दफन करने के बाद फरिश्ते फिर लोग जाते हैं तो वो मुर्दा कहता है मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे यारों मेरे दोस्तों, थोड़ी रात तो गुजारो, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, मेरे दोस्तों उतारो, मगर कोई नहीं रुकता। सवाल यह है, जो शख्स आज फिल्म देख के मरा था नौजवान, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ कैसे देखा होगा उसने। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। इधर देखो, आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है, क्या होना है।
ہے ذرا غور تو کرو، کوئی ایسی مچھلی سمندر کے اندر نہیں، حالانکہ سمندر کی مچھلی کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی ایسی ایک بھی مچھلی نہیں وہ بھوکی رہی ہو اور میرے رب نے اس کی بھوک کو نہ جان لیا ہو، میرے رب کے علم میں اس کی بھوک نہ ہو۔ تمہارے موبائل پہ کوئی ویڈیو ایسا نہیں چلا جو تمہارے رب نے دیکھا نہیں ہے۔ بتاؤ میرے دوستو، یہ تمہاری آنکھیں جب تمہارے خلاف بولیں گی تو کیسے جواب دو گے؟ انسٹاگرام نے تمہیں برباد کر دیا، یوٹیوب نے تمہیں برباد کر دیا، سب عاشق رسول ہو، سب حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، سب دیکھنا چاہتے ہو، مگر بتاؤ اگر اسی محفل میں میرے سرکار تشریف لے آئیں تو کتنوں کی آنکھیں ایسی ہیں جو اٹھ سکیں گی حضور کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کی ہمت نہیں کریں گی، انہیں تو ویڈیوز نے برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ کیسے مرنا چاہتے ہو نوجوانوں، آج طے کر لو، چونکہ موت جب آتی ہے تو جوان اور بوڑھا نہیں دیکھتی، نہ بوڑھے کو چھوڑے، نہ جوان کو چھوڑے، نہ عورت کو چھوڑے، نہ مرد کو چھوڑے، نہ بڑے کو چھوڑے، نہ چھوٹے کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ کسی متقی کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ ولی کو چھوڑے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ وزیر کو چھوڑے، نہ کسرا کو چھوڑے، نہ دارا کو چھوڑے، اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کہنا حضرت سدھارا، رکھا رہ گیا یہی تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیسے مرنا چاہتے ہو بتاؤ؟ جب تمہاری آنکھیں قیامت کے دن تمہارے خلاف بولیں گی تو کیا گواہی دو گے؟ کہاں سے وہاں پہ کوئی ایسا جھوٹا گواہ لاؤ گے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں نہیں تمہاری آنکھوں نے وہ نہیں دیکھا تھا؟ کیونکہ تمہاری آنکھیں تو تمہارے خلاف بولیں گی، تمہارے ہاتھ تو تمہارے خلاف بولیں گے۔ نوجوانوں، کہ اللہ کے فرمان پہ تمہیں یقین نہیں، تمہاری آنکھیں تمہاری نہیں تھی، یہ تو اللہ کی امانت تھی جنہیں تم نے گندا کر دیا۔ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تمہیں کلمہ یاد نہ آئے۔ ارے تم نے کلمہ یاد کتنا کیا؟ تم نے تو گانے یاد کیے، تم تو گانے گاتے گاتے گاڑیوں میں چلتے ہو، تم تو اپنی موٹر بائک پہ چلتے ہو، پھر بھی تمہارے کانوں میں گانے کی دھن ہوتی ہے۔ تم سوتے سوتے کتنا کلمہ پڑھتے ہو، جو مرتے مرتے کلمہ پڑھنا چاہتے ہو۔ جب تم نے کلمے کی پریکٹس ہی نہ کی، جب کلمے سے تم نے پیار نہ کیا، جب اللہ سے تم نے محبت ہی نہ کی، تو کیسے امید رکھے ہوئے ہو کہ جب تم مرو گے تو تمہاری زبان پہ کلمہ آ جائے گا؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا جنید بغدادی کے مرید کا انتقال ہونے والا ہے، آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کے سورہ یاسین پڑھنے لگے، قرآن شریف پڑھنے لگے۔ اس نے کہا مجھے سورہ یاسین سے نفرت ہے، بند کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب لوگ بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈر کے بولا بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ کہا کلمے سے نفرت، جنید تجھ سے نفرت، اسلام سے نفرت، مر گیا۔ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر میں ان کا نام ہے جنید بغدادی کا، آپ میں سے کسی کا بھی پیر جنید بغدادی کے برابر کا پیر نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر دیکھو، جنید بغدادی کے مرید کا انتقال ہو گیا، وہ ایمان پہ نہیں مرا، 40 دن لگاتار روتے رہے۔ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا تجھے کون سے گناہ نے برباد کیا، تو کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا حضور 3 گناہ تھے جو آپ نہیں جانتے تھے مگر میں کرتا تھا۔ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں نمازیں کبھی کبھی قضا کر کے اور نمازوں کو کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتا تھا، اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی ان کے یارانے کی وجہ سے شراب پی لیا کرتا تھا، اور تیسرا گناہ میرا یہ تھا حضور کہ میری آنکھیں گندی تھی، میں دوسروں کی بیٹیوں کو راہ چلتے دیکھتا تھا بری نظر سے، اس وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا، میں کہیں کا نہ بچا۔ اور میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں تمہیں پھر بھی کلمہ یاد نہ آئے۔ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے کہ لوگ کہیں کلمہ پڑھو پھر بھی تم کلمہ نہ پڑھو۔ نہیں 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 میرے بھائی، ایسے نہیں، ایسے مرنا ہے۔ بریلی میں 92 سال کے بزرگ ہیں اور ان کے انتقال ہونے والا ہے، بالکل نہیں بلا کر ناتما ہے، بالکل کمزوری ہے ان کو، اور وہ مغرب کے بعد بے ہوش ہو گئے اور ان کی آنکھ کھلی تقریباً رات کے 12 بجے۔ پھر انہوں نے کہا لوگوں کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور مغرب پڑھی ہے مگر عشاء کی نہیں پڑھی۔ فرمانے لگے چلو تو ایسا کرو، اللہ اکبر، مجھے کھڑا کرو، وضو کرواؤ۔ وضو کروا دیا، حضور کھڑے نہ ہوئیے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ اللہ اکبر۔ لوگ ڈر رہے کہ گر نہ جائیں مگر حکم تھا تو کھڑا کر دیا۔ ادھر 4 لوگ کھڑے ہیں، ادھر 4 کھڑے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں گر نہ جائیں، ادھر سہارا لے کے کھڑے، مگر جو کھڑا کرتے تو بڑی پریشانی ہوئی، مگر جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی کہا ہے اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر
کہا ہے اللہ اکبر ویسے ہی نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی. آرام سے قیام، آرام سے رکوع، آرام سے سجود، آرام سے پوری نماز پڑھی، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے 40 منٹ کے بعد لیٹے اور پھر کہا لوگوں کلمہ پڑھو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ مسکرا رہے تھے اور تو رو رہا تھا، جب تو دنیا سے جائے تو حال بدل کے جانا، بازی پلٹ کے جانا، ایسے مرنا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہو. اس بزرگ نے کہا لوگوں پڑھو کلمہ. ایک بار کلمہ پڑھا گیا، دوسری مرتبہ کلمہ پڑھا گیا، تیسری مرتبہ کلمہ پڑھا گیا اور تیسری مرتبہ کلمہ پورا نہیں ہوا تو بزرگ جو ہیں وہ تیسری بار کلمہ پورا کر کے یہ گئے وہ گئے، چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا، مگر دنیا کو یہ بتا کے گیا وہ عاشق رسول، لوگوں میں محمد کا غلام ہوں، مجھے کسی نے کلمہ یاد نہیں دلایا، مرتے وقت مجھ پہ کسی نے رحم نہیں کیا، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کلمہ پڑھ لو، بلکہ جو یاد جو بھول چکے تھے میں ان کو یاد کرا کے کلمہ جا رہا ہوں. اس عظیم ہستی کا نام شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. انہوں نے ہی کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیسے مرنا چاہتا ہے بھائی؟ ایسے کہ تو لوگ تیرے سامنے آ کے تیرے منہ پہ روئی رکھ کے تیرا گلا گیلا کر رہے ہیں، تیرے گلے کو خشک و نمی بند کرنا چاہتے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ایسے بیٹھے. کیسے مرنا چاہتا ہے؟ لوگ تو ایسے نہ مر، ایسے مر کہ تو اتنا سوتے سوتے کلمہ پڑھا کر کہ موت کے وقت تجھے خود ہی کلمہ یاد آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. میری بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں میری، یہ مدرسے کا پروگرام ہے نا جی، مدرسے کا ہے کہ نہیں؟ ہاں. میں کبھی مائک کو کچھ نہیں کہتا ہوں، آج بھی کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ مائک بہت اچھا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسن بصری کا ایک مرید تھا، وہ حافظ قرآن تھا. کون تھا؟ جلدی بولو. آج کل بڑے بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاں فیس بک 3 گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹ کر دیں گے، کسی کی عزت کے خلاف لکھ دیں گے، اپنی دشمنی جا کے نکال دیں گے اس کے اندر سے. یہ سب گھٹیا حرکتیں تو یاد ہیں لوگوں کو، قرآن یاد بھول گئے لوگ. دیکھو اب ہر کسی کا دیکھ لے انسان، جا کے اپنا موبائل چیک کرے کہ کتنی دیر اس نے یوٹیوب دیکھا ہے اور کتنا قرآن پڑھا ہے. آپ کا ایک مرید حافظ قرآن مضبوط، اس سے زیادہ مضبوط کوئی حافظ قرآن نہیں تھا پورے بسنا میں، مگر آ کے بولا حضور برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ حضور کرے ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا، کہا تو حافظ قرآن، پہلے مسلمان پھر حافظ قرآن، اور تو مجھے مسلمان لڑکی کو بری نظر دے، تو شرم نہیں آتی تجھے؟ کہتے اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھے. حضور میں کل سے یہ حال ہے میرا کہ اللہ نے میرا پورا قرآن چھین لیا، ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں. اللہ اللہ. اور رونے لگا، کہنے لگا حضور ابھی تو صرف میرا قرآن نکلا ہے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آئے تو لوگوں سے کہنے لگے لوگوں آنکھوں کو اپنی صاف کر لو. میں نے اپنی نظر میں جتنے لوگ بھی بے ایمان مرتے دیکھے، ایمان جن کے چھنے، ان سب کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی. اللہ اللہ، حیا نہیں تھی. جب لڑکیاں میری بیٹیاں میری بہنیں جب معاذ اللہ فیس بک میں آنے لگے، شادیوں میں بے پردہ جانے لگے، اور دیکھو ادھر دیکھو، یہ جو ارتداد ہو رہا پھیل رہا ہے، اس کا بھی علاج ہے اسلام کے پاس، ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربہ. اے بیٹا اے بیٹھ جاؤ بیٹے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹے تم بھی بیٹھ جاؤ میرے لال، اچھے بچے ہو بیٹھ جاؤ، اچھے ماں باپ کے بچے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ مولانا بیٹھ جاؤ، تم چھوٹے مولانا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ حضرت آپ بھی بیٹھ جاؤ، قبلہ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بچوں کے امیر اہل سنت بیٹھ جاؤ،
بجو بجو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اب وہ میں دیکھو سید ہوں مگر پھر بھی اپنی بہنوں کی طرف ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حالانکہ دیکھ نہیں رہا ہوں میں ادھر، پھر بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچیوں کو جینز ٹاپ پہنانا بند کر دیں. بے شک، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے. اگر آپ نے یہ بند نہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی پاور آپ کی بچی کو بڑے ہو کے اسلامی لباس نہیں پہنا سکتی. جی بے شک. 5 سال کی 6 سال کی بچی ہوتی ہے، اس کو وہاں پہ جو ہے نا اس کا ایمان اور اس کا جو آپ کمزور کر دیتے ہیں. وہ ادارے جس میں بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں اس کا ایمان خراب کرنے کی جگہ ہے، تعلیم کی جگہ نہیں ہے. بے شک. میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک عورت کو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت نے مردوں کا جوتا پہنا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. تو لعنتی ہیں وہ عورتیں، ان پہ لعنت ہے جو اپنے بچوں کو پہناتی ہیں کپڑے لباس انگریزی پینٹیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اچھا دیکھو میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک صاحب کو ٹوکا، تمہاری بیٹی جینز پہن رہی ہے ٹاپ پہن رہی ہے، اسے سمجھاؤ، وہ 9-10 سال کی ہو گئی. مجھ سے آج تک وہ آدمی بات نہیں کرتا ہے، مگر سنو وہ مجھ سے کہنے لگا آپ میری بیٹی کے بارے میں بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے، مگر پھر کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا 12 سال کے بعد وہی بچی تھانے میں تھی اور وہ بڑا اس کا باپ اپنی ٹوپی رکھ کے اس کے پیروں میں کہہ رہا تھا خدا کے واسطے میری بیٹی میری عزت بچا لے، وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے. اس بیٹی نے کہا جب تجھے سمجھانے کی ضرورت تھی تب تو نے سمجھایا نہیں، اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اس کا مطلب یہی ہے اگر اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہو تو بچپن میں بچاؤ، بچپن میں نہ بچا پائے تو بڑے ہو کے نہ بچا پاؤ گے. اگر بچپن میں تم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں بچایا تو بڑے ہو کے نہیں بچا پاؤ گے. یاد رکھو دنیا میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، تیسری کوئی ویرائٹی نہیں ہے. ایک تو وہ بے پردہ ہے، ایک تو وہ بےہودہ ہے جو کبھی کسی جگہ پردہ کر ہی نہیں سکتی. مزار پہ جائے گی بے پردہ، بازار میں جائے گی بے پردہ، وہ کسی کی موت پہ جائے گی پھر بھی بے پردہ، وہ مکے کی میں گھومے گی پھر بھی بے پردہ، وہ مدینے میں جائے گی پھر بھی بے پردہ، کیونکہ وہ بے غیرت ہے اور اس کو کوئی کسی کا فرق نہیں پڑتا، چاہے لڑائی کر لے چاہے کوئی جھگڑا کر لے، مگر اس کے جسم پہ ٹائٹ لباس ہے، ٹائٹ ہی رہے گا. وہ نہ کسی شادی کا لحاظ کرے گی نہ کوئی اس میں شرم ہے، کیونکہ اس کی شرم بچپن میں اس کی ماں نے ختم کر دی. اس کی ماں نے اسے فلم تو دکھائی مگر قرآن نہیں سنایا. اس کی ماں نے اسے میاں بمبئی کی عورتوں کی فلمیں تو دکھائی مگر مدینے کی سیدہ عائشہ کی باتیں نہیں سنائی، سیدہ خدیجہ کی باتیں نہیں سنائی. اسی وجہ سے یہ بے حیا ہے. اور دوسری بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک تو وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں چاہے حالات کوئی ہو، اور ایک دوسری بھی کیٹیگری ہے وہ کالج کے سامنے کھڑے ہو کے بحث کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے اتارو حجاب، نہیں اتاروں گی. وہ کہہ رہی اتار حجاب، نہیں اتاروں گی. وہ کہہ رہا ہے اپنا حجاب برقع اتار، اگر حجاب نہیں اتارے گی تو تجھے ایگزام نہیں دینے دیں گے، تجھے امتحان کی میز پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. اس نے کہا تیری مرضی، یہ حجاب تو نہیں اتاروں گی. کہا تو پھر واپس ہو جا. اس نے اٹھایا ایگزام پیپر اور اس کے منہ پہ مار کے کہا لے اپنے پاس رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دونوں میں فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صفی اللہ بھائی قاری صفی اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، نقیب اہل سنت. دونوں میں فرق ہے، بے شک. دونوں میں جلدی بولو. ایک پردہ کر نہیں رہی، ایک چھوڑ نہیں رہی ہے. اللہ اللہ. ابھی نتیش کمار نے مسلمان لڑکی کے حجاب کو کھینچ دیا تو مسلمان جو فیس بک ہیں وہ بڑی تکلیف ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بات غلط کی، اس نے گھٹیا انسان، اس نے گھٹیا حرکت کی، جی قابل مذمت کام کیا، بہت برا کام کیا. مسلمان لڑکی کا حجاب نوچا، بہت برا گھٹیا کام کیا اس نے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مگر سوال یہ ہے آپ سب سے، اس نے کھینچا تو سب چلائے، سب نے بڑی بڑی باتیں کی، اور ہم نے اپنے گھروں میں جو خود اتروا دیے حجاب، اس کا کیا کرو گے؟ اللہ اللہ. بولو تو، ارے بولو تو. اب دیکھو یہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے تم میں کہہ کے تھک گیا، ہم یہ بیٹھیں گے تو نہیں. میری طرف دیکھیں، آپ بڑے اچھے ہو، یہ آپ سے زیادہ اچھے لوگ ہیں جو بات نہیں مان رہے. آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
اچھا میری طرف دیکھو، لوگ ہمیں خبریں سناتے ہیں اتنی لڑکیاں چلی گئیں، ابھی میں نے سنا پرسوں بریلی سے 2 مسلمان لڑکیاں چلی گئیں. سوال یہ کہ وہ مسلمان تھی بھی کہ نہیں؟ اللہ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے. ادھر دیکھو، کیا مسلمان جس کو ایمان کا مزہ آ گیا ہو کیا اسے کوئی ایمان سے ہٹا سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. مجھے دیکھو تو ادھر تو دیکھو یار، کیا مسلمان لڑکی؟ ادھر تو دیکھو، میری طرف دیکھو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ میں نے وصیت کی ہے، ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں میری بہنوں کے لیے. میں نے یہ وصیت کی ہے جب میں مروں تو میری قبر میں دفن کرنے سے پہلے سینے پر فلسطین میں سے کسی ایک لڑکی کا فلسطینی میں سے ایک جوتا رکھ دیا جائے، تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے معاف کر دے میرے گناہوں کو، اور مجھے میرا مالک بخش دے اس جوتے کی. جس نے یہ بیان دیا ہے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم پردہ کرتے ہیں، پھر ہم برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کی سوتی ہیں. کہنے لگے جب اسرائیل بم گراتا ہے تو گھروں میں سے گھر ملبے بن جاتے ہیں اور ملبوں میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے 25,000 بچے بھوک سے مر گئے، ان کو کھانے نہیں ملے. 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے بچے بھوک سے مرے، انہیں کھانے نہیں ملے. یا رسول اللہ ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا. یا رسول اللہ مگر ایک بھی آپ کی کنیز نے کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا تو میری جان بچا لے، میں اپنے ایمان دے کے تیرے ساتھ چلتی ہوں. نہیں، ان ساری لڑکیوں نے اعلان کیا اے اللہ کے رسول جب تک ہماری جان رہی ہے مسجد اقصی پہ قربان رہی ہے، جب تک جان رہی ہے. میں ان ناچنے والیوں کو تو مسلمان نہیں کہہ سکتا، یہ جو فیس بک پہ مجرا کر رہی ہیں، یہ جو انسٹاگرام پہ مجرا کر رہی ہیں، یہ جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا یہ مسلمان ہے. یہ تو انہوں نے حیا ختم کر دی. ان کے بچے جب ان کو دیکھیں گے بڑے ہو کر کے کہ ہماری ماں کون تھی جو انسٹاگرام پہ ناچتی تھی، ہماری نانی کون تھی جو انسٹاگرام پہ ناچتی تھی، ہماری دادی کون تھی جو بے پردہ تھی. او یا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بچوں کو اپنے بدلو، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ. ادھر دیکھو، یاد رکھو، میری بہنوں کو سمجھاؤ کہ تمہاری آئیڈیل بمبئی کی عورتیں نہیں ہیں، وہ یہودیوں کے ناٹک بنانے والی، ان ناٹکوں میں ناچنے والی جن میں پیسہ سارا یہودیوں کا لگا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تمہارے لیے آئیڈیل تو حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ارے دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ. بس دعا کرو کہ یہ آنے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اور عقل مند کر دے. تھوڑا سا آپ ذرا میری طرف زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں آج کل، ادھر دیکھو، اب تو جلسے میں سارے لگتا ہے سبھی ولی بیٹھے ہیں، سارے ہی نیک ہیں، بالکل اللہ والے ہیں. جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو، ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. ماشاء ایسا لگ رہا ہے اتنا بات ماننے والی قوم کوئی ہماری طرح، مگر جب شادی ہوگی تب دیکھو. ہاں، جس عورت نے کبھی بے پردگی نہ کی ہو تو شادی والے دن اس کو دیکھو. اور آدمی اپنی بیوی کو سجا سوار کے لے جا رہا ہے، بے شعور ہے نا، دیوس، مگر یہ اعلان کر رہا ہے دیکھو لوگوں، میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھوں گا اپنی نظر سے تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی سی بات سخت لگ رہی ہوگی نا، مگر بات تو صحیح ہے نا. بدلہ تو دنیا میں ہی ہے نا. ادھر تو دیکھو، ارے بولو تو. جو اپنی بہن کو سجا سوار کے لے جاتا ہے وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی بہنوں پر بری نظر ڈالنے جا رہا ہوں تو اپنی بہن بدلے میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ گندے لوگ اس پہ بھی نظر بری ڈالیں. یہ دیوسوں کا زمانہ آ گیا. شادیوں میں سمجھدار لوگ تو جاتے ہی نہیں. ان کو پتا ہے بے حیائی ہوگی، بے غیرتی ہوگی، بے شرمائی ہوگی، عورتوں کا شو آف ہوگا، عورتوں کی میک اپ بازیاں ہوں گی، عورتوں کے میک اپ پہ چہرے بگڑے ہوئے اور بھوتوں کی طرح، بدتمیزوں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح، بے شرموں کی طرح، جسم پہ ٹائٹ لباس، آدھے کپڑے، گلے کھلے ہوئے، ایسی عورتیں. مگر اللہ کا شکر ہے آج بھی ہم نے شادیوں میں سنا ہے ایسی عورتیں بھی جاتی ہیں جنہیں عورتیں مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں. ان کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے برقعے کی وجہ سے وہ انہیں مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں. ساری بے حیائیں انہیں دیکھتی ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بولو تو صحیح یار، بول ہی نہیں دے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں کی شادیاں ایسی شادیاں معاذ اللہ، ایک حضور کی اگر شادی ہوئی ہے ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اتنا خوبصورت کسی کا جوڑا نہیں ہے نبیوں کے بعد جتنا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ کیا بات، کیا بات، زور سے تو بولو، زور سے تو بولو یار، مسکرا کے بولو۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوا ہے، تھوڑا اور بولتا رہوں؟ ہاں مجھے بتا دیجئے گا آپ، زور سے بولیں۔ ہاں بس میں جلدی سے ختم کروں گا، زور سے بولو، مسکرا کے بولو۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے، غور کیجئے، اور آپ سے عرض کر رہا ہوں ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شادی ہوئی ہے، اب ذرا بتاؤ اس شادی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا جس میں باراتی ابو بکر صدیق ہوں؟ واہ 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 واہ، زور سے تو بولو یار۔ کیا بات، سبحان اللہ، جس میں باراتی عمر ہوں، ہائے ہائے ہائے، جس میں باراتی عثمان ہوں، واہ 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 واہ، جس میں حذیفہ ہوں، جس میں سلمان فارسی ہوں، جس میں مقداد ہوں، ذرا زور سے تو بولو، جس کا دولہا علی ہو اور دلہن فاطمہ ہو۔ واہ 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 واہ، ان نکاح حضور نے میرے آقا نے پڑھایا ہے۔ سیدہ مخدومہ کائنات دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر گئی ہیں۔ اوہ سبحان اللہ، وہ علی کا گھر، میں کہتا ہوں فلاں کی بیٹی سے برکت، ٹھیک ہے فلاں کی بیٹی آئی، میں کہتا ہوں بیٹیاں تو بڑی رخصت ہوئی اور انہوں نے سسرال میں اپنے برکتیں بھی بکھیری، برکت والی نیک عورتیں بہت، مگر جیسی برکت نبی کی بیٹی نے کی ہے کائنات میں کسی کی بیٹی کو اللہ نے اتنی برکتیں نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور کی بیٹی، میری بہنوں پیار کر لو خاتون جنت سے، واہ واہ واہ، پیار کر لو، دل میں بسا لو حضور کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، پیار کر لو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، پیار کر لو امی عائشہ صدیقہ سے، ان سے پیار کرو گی تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیار کرو حضور کی بیٹی سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی دلہن کو دیکھا، دیکھتے ہی رونے لگا، انہوں نے مجھے دیکھا، کہا آپ کو یہ شادی پسند نہیں تھی جو آپ روتے ہیں؟ سیدنا مولا علی کہتے ہیں وہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنا میرا نصیب ہے جو آپ میرے نکاح میں آئیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ جب وہ دلہن بنے 1-2 جوڑی نئے کپڑے پہن لے، مگر میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دلہن بنی ہے مگر چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، آپ کو شکایت بھی نہیں کر رہی، اور جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر دیکھو میری طرف تو کتنے پیمد لگے ہوئے ہیں؟ 17۔ آپ تو میری طرف دیکھو، حضور کی اولاد کی محبت سب کے دلوں میں نہیں آ سکتی، ذرا زور سے بولو۔ سبحان اللہ، تو کچھ خاص دل ہیں جس میں حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، ورنہ بڑے بڑے نام والے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اندر سے خالی ہیں۔ جی یہ عشق جس کے اندر ہے بس وہی سرتاج ہے۔ آپ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کے جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 پیمد لگے ہیں۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھی، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی آپ بالکل بھی دل تھکا نہ کریں، میرے ابا نے رخصت کیا تو فرمایا تھا میری بیٹی بچپن سے سمجھایا، اور جب رخصت کیا تب بھی فرمایا فاطمہ میری بیٹی دل تھوڑا نہ کرنا، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جلدی بولو کیسے راضی ہوتا ہے؟ بولو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ کیسے راضی ہوتا ہے؟ سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ آج میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے آپ کو بدلیں، اور میری آخری بات جو اس محفل میں میں کہہ کے جا رہا ہوں وہ آخری بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے مرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں، ابھی کچھ مولانا لوگ یہ بھی تقریر کر رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بی بی اپنی جگہ ماں۔ ہم نے کبھی یہ جگہ پہلی بار سنی، ہم نے نہیں سنا کہ ماں کی برابر میں کبھی بی بی کو لایا گیا۔ جی یہ بتاؤ کہ ماں کا مقابلہ بی بی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جلدی بولو یار۔ تو یہ مولانا کیوں کر رہا ہے؟ وجہ ہے بیچارہ اندر سے غلام ہے نا بی بی کا، گھر بھی تو جانا ہے نا اسے، واہ 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 واہ، ہے نا؟ اب معاملہ پھنسا پڑا ہے، وہی بات کہے گا۔ ادھر تو دیکھو آج کل کچھ لوگ بڑے ڈر گئے ہیں بیویوں سے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں،
ساس کو تو بڑی محبت سے اپنی ماں سے بات نہیں کرتا جاہل، مگر اپنی ماں اپنی ساس سے امی جان کہتا ہے، اپنے باپ سے بات نہیں کرتا اور اپنے سسر کو کہتا ہے ابا۔ ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کے ابا کو ابا نہیں کہتا، ایک ہی ابا ہوتا ہے۔ مگر چونکہ یہ جہالت ہے، ادھر دیکھو ماں باپ جب تک زندہ ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں باپ اگر چلے جائیں اے بھائی اے ماشاء اللہ سبحان اللہ، بیٹھو، بڑے اچھے انسان ہیں آپ، رک گئے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، ماشاءاللہ، ورنہ لوگ رکتے نہیں ہیں، ایک بار جب جاتا ہے تو چلے جاتا ہے، مگر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہو؟ اچھا اتنے لوگ بیٹھے تھے، مجھے آپ کی فکر کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا پتا آپ ہی کا دل بدلنے والا ہو۔ کیا بات، واہ واہ واہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے، کوئی بات نہیں، اصل میں جانے آنے میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتا ہے نا، یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے محفل، ابھی میں ہٹ جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ محفل سنبھالی نہ جائے گی، یہ بڑی مشکل سے سنبھلتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو۔ بے شک، اعلیٰ حضرت، زور سے بولو کون؟ اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے، تینوں اپنے سارے پیسے اپنی امی کے پاس رکھتے تھے اور پھر خرچے کے لیے امی سے مانگتے تھے، کیوں؟ تاکہ ہماری ماں کی تعظیم اور تکریم بنی رہے اور ہم بچے بنے رہیں، وہ ہماری ماں بنی رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں، اور آج کے زمانے کا آدمی اور الگ ہی معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت دوسرا حج کرنے جا رہے ہیں، ان کے بھائی اعلیٰ حضرت کے حج کرنے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کو، اب ذرا غور کریں، میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بھائیوں، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، اور اگر ماں باپ چلے گئے تو گھر میں کوئی سکون نہیں۔ باپ ماں بڑی نعمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، میری بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں، قرآن سے برکتیں آئیں گی، بولو کیسے آئیں گی، جلدی بولو، قرآن سے برکتیں آئیں گی۔ جس جگہ پیر صاحب گزرے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر باعمل پیر ہوں گے تب تو کچھ برکتیں ہو بھی سکتی ہیں، مگر اگر مدرسے کا طالب علم گزر جائے سبحان اللہ تو برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، آج طالب علم کے ساتھ معاملات لوگوں کے دوری سے ہیں، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے مدرسوں میں جایا کرو، طالب علم دیکھا کرو، بہترین مدد کے لائق وہ بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے بعد مسائل نہیں ہے، اگر آج تم نے اس بچے کی مدد کر دی تو کل قیامت کے دن وہ صرف اپنے ماں باپ کو نہیں بخش پائے گا، اسے بھی بخشوائے گا جس نے تعلیم میں اس کی مدد کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو سب سے پیاری آواز اس کی لگتی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جلدی بولو، حضور فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پیاری آواز اس کی لگتی ہے جو جلدی بولو کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن میں ہر بیماری کی شفا، بے شک، بولو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ قرآن میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن میں کوئی ایسی بیماری نہیں روحانی یا جسمانی جس کا علاج اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان ٹھیک ہے، مگر آپ کو چاہیے ریڈی میڈ معاملہ، تو چلو بھائی کہاں چلو برکت والے کے گھر، وہ برکت بانٹ رہا ہے، اب تمہیں کیا پتا تمہارے جانے سے تو اس کے یہاں برکتیں ہیں، مگر یہ بات الگ ہے کہ آپ کس سے مگر میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو گے تو برکت ہوگی، قرآن پڑھو گے تو برکت ہوگی، قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر، بچی پہ اثر، گھر میں قرآن پڑھا جائے گھر میں برکتیں، مکان میں قرآن پڑھا جائے مکان میں برکتیں۔ سنو، قرآن خوانی کروایا کرو مگر خود بھی تو قرآن خوانی کیا کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور یاد رکھو قرآن پڑھنے سے زندگیاں بدلتی ہیں، اور اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی ریسرچ ہوا یہ جو بچے ماں کے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہو جاتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ان کی ماں کو مارا، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ باپ ٹینشن میں ہوئی تو بچے کے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ اب مجھے آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر ماں کو باپ مارے یا ٹینشن دے تو باپ پہ اثر ماں پہ اثر ہو جائے، ڈاکٹر کہتا ہے عورت سے پریگنینسی میں پریگنینٹ مومنٹ میں کہ بچہ جب اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا بچہ چاہتی ہو ٹینشن مت لینا، بے فکر رہنا، یہ کھانا یعنی وٹامن ڈی کے لیے آپ نے امرود کھانا ہے، وٹامن سی کے لیے سنترا اور لیمو پینا ہے، آپ نے آئرن کے لیے یعنی طاقت کے لیے بادام اور سیب کھانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟
वाह 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 वाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? बच्चा कुरान, माँ कुरान पढ़ रही है, बच्चा पेट में है और वो नोमान इब्ने साबित की नस्ल से है, पानीपत में है, बच्चा पैदा हुआ, एक महीने बच्चा रोने लगा, 2 महीने, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगातार। हज़रत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को जब रोते हुए देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, ये मादा जात बली है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बच्चा रो रहा है। कहा आपका बच्चा है तो मुबारक हो, ये वली पैदा हुआ। कहा दिमाग तो ठीक है आपका, ये सोया भी नहीं, सोने भी नहीं दिया, मैं हकीमों के पास लेके जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद मिला के दो। गोद मिला के दिया और जैसी बच्चे कान में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो कहा तो सुनो, इस जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद कुरान पढ़, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, चक्की चलाते रोटी बनाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, बेटे माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बेटे को याद आया कुरान, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बेटा बू अली शाह कलंदर पानीपती बनता है। जब माँ मोइनुद्दीन चिश्ती की कुरान सुनाए तो बेटा अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज बनता है। जब माँ अब्दुल कादिर जिलानी की कुरान सुनाए तो बेटा अब्दुल कादिर गौसुल आजम बनता है। जब माँ हुसैन की कुरान सुनाए तो हुसैन करबला के मैदान से आवाज देते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आपने मुझे चक्की चला के कुरान सुनाया, झाड़ू लगा के आपने रोटी बनाते मुझे कुरान सुनाया। हुसैन ऐसे दूध का हक अदा करेगा कि आपने चक्की चला के कुरान सुनाया था, हुसैन गला कटा के कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान मुकद्दस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, कुरान बनाओ, जो भी बनाना हो, इंजीनियर डॉक्टर बाद में जरूर बनाओ, मगर पहले मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसों के साथ दो, मदरसों की अहमियत को यहूदी भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं, मगर अफसोस के मुसलमान नहीं जानते। सबको खबर है कि मदरसे जब तक सलामत है दीन आगे बढ़ता रहेगा, मगर मेरे भाई बस यही एक बात आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को और मदरसे जहां जहां हैं उनकी मदद करो, तुम्हारा वही माल। और आखिरी बात मेरी है, एक औरत हजरत मूसा के जमाने में, ये नौजवानों ध्यान से देखे ना, एक आदमी की बात ध्यान से सुनना होगा, आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा क्या मामला? कब मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दे। कब मैं तो हर रात एक नई लड़की के साथ, औरत के साथ ज़िना करता हूँ, तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, तुझे पसंद करता हूँ, रात को आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। जब चली गई बच्चे रोए, अम्मा लाई कुछ, एक बच्चा तो बेहोश होकर गिर गया, अम्मा कुछ लाई, रोते रोते आई, कहने लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ। खाना वाना खिला के रात को आई, दरवाजा बंद, बच्चे सुला के आई, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ लगाने के लिए वो रो रही है, वो उसके हाथ लगा रहा है, वो रो रही है, और जैसी हाथ लगा ऐसी फूट फूट कर रोई, रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे करीम, मुझे तेरी तरफ पलटना है। तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत में, तेरी फर्मा बरदारी में गुजारी। अगर मेरे बच्चे भूखे न होते तो मैं अपना जिस्म न बेचती, मैं ममता से मजबूर हूँ। मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे फजल करने वाले, मेरे मुअस्सिर हकीकी, यतीमों मिस्कीनों को अपने करम से बख्शने वाले, अपनी बंदी को माफ कर देना। वो ऐसी रोई कि उसके रोने से उसका दिल अल्लाह ने धो दिया। बोले जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक, एक रात आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और उसने मेरी आंखें खोल दी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली,
फिर रोया और रोया, मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रो रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं, कौन है आप? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने तो बड़ी इज्जतें लूटी हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, मैंने कितने गिरेबान चाक कर दिए, कितनी मजबूर लड़कियों के बदन को मैंने रगड़ के रख दिया, मुझे कैसे अल्लाह बख्शेगा? हजरत मूसा आगे बढ़े, कहने लगे तूने कोई नेकी की है? रोने लगा। हाँ रात में रोया था। कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फरमाया सुन मुझे अल्लाह ने भेजा है। और फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना उसके जो आंसू थे ना उसके रब ने पसंद कर लिए हैं, उसके सारे गुनाहों को रब ने माफ कर दिया है। कहने लगा मूसा मैं हमेशा को गुनहगार, एक ही रात तो रोया हूं और रोया भी इतना हूं कि मेरे चेहरा भीगा था। हजरत मूसा ने कहा सुन, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा चाहे कितना ही गुनाह कर ले मगर सच्चे दिल से एक मर्तबा इतनी तौबा करे सिद्क के दिल से कि उसकी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं उस पर जहन्नम हराम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सच्चे दिल से। इधर देखो आपको सबसे प्यार है। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर दुआ कर रहे थे, पेट पे पत्थर बंधे थे, क्या था?